السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے میگنیشیم سلفیٹ کے بارے میں۔ اس کو ایپسم سالٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایپسم سالٹ ہمارے پودوں کے لیے کیوں ضروری ہے اور ہم اسے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ ہمارے پودوں میں ایپسم سالٹ کی کمی ہو گئی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایپسم سالٹ پر ہی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایپسم سالٹ ہمارے سوئل میں قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، لیکن جب اس میں کمی ہو جاتی ہے تو تب ہمیں اس کے کچھ سمٹمز پودوں پر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پودوں کی پتوں کا زرد ہو جانا یا پتوں کی مڑنا، یہ اس ایپسم سالٹ کی ایک نشانیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ان سمٹم سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پودوں میں ابھی ایپسم سالٹ کی کمی شروع ہو گئی ہے، تو پھر ہمیں اس ٹائم پر ایپسم سالٹ کو یوز کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں مرچی کا ایک پودا۔ یہ مرچی کے پودے میرے پاس اپنے گارڈن میں لگے ہیں اور آپ اس کی پتوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے پتے مڑ گئے ہیں، اس کے پتی ڈی شیپ ہو گئے ہیں، تو یہ ہمیں ایپسم سالٹ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے پتے زرد بھی ہونے لگے ہیں، تو اس کا کلیئر یہ اشارہ ہے کہ اس میں ایپسم سالٹ کی کمی ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی مرچی کے پودے ہیں اور اس کی بھی پتے اس طرح موڑنے لگے ہیں یا زرد ہونے لگے ہیں، تو اس کا کلیئر یہی ریزن ہے کہ اس پتے کو ایپسم سالٹ کی کمی ہو گئی ہے۔ لیکن ایپسم سالٹ کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات پتے بھی نہیں مڑتے۔ پتے جب مڑتے ہیں تو وہ کئی وجوہات کے ساتھ مڑتے ہیں، جیسے کہ موسم کا چینج ہو جانا، یا اس میں وائٹ فلائی کا اٹیک ہونا، یا کسی اور انسیکٹس کا اٹیک ہونا۔ تو میگنیشیم سلفیٹ استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے پودوں کو غور سے دیکھیے۔ اگر کہ پتوں کے نیچے اگر آپ کو کوئی بھی انسیکٹس یا ان کے انڈر نظر آتے ہیں تو ان کو فوراً آپ اینٹی انسیکٹ اسپرے کر دیں، تو پھر بھی آپ کے پتے جو ہے وہ سروائیو کر جائیں گے۔ ابھی میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ ایپسم سالٹ کی نشانیاں کیا ہے۔ زیادہ تر لوگ مارکیٹ میں ایپسم سالٹ کے بجائے خالی نمک بھی بیچ رہے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے میں آپ کو چند ایسے نشان بتاؤں گا جس سے آپ ایپسم سالٹ کو صحیح طرح پہچانیں۔ ایپسم سالٹ کی سب سے پہلی نشانی یہی ہے کہ یہ کرسٹل فارم میں ہوتا ہے۔ اس کی پراپر ایک کرسٹل جیسی ہوتی ہے۔ تو ایپسم سالٹ پرچیز کرنے سے پہلے آپ پہلے ہی وہ چیک کر لیں کہ اس میں پراپر کرسٹل بنے ہیں یا نہیں۔ دوسرا، یہ مجھے 1000 پر کے جی ابھی کاسٹ کیا ہے۔ تقریباً ابھی میرا یہ 3 ماہ کے پہلے کا پرائز ہے۔ اس کو میں نے 1000 پر کے جی خریدا تھا۔ تو مارکیٹ میں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ اس کو 200-300 روپے پر کے جی بیچ رہے ہیں، لیکن وہ اوریجنل ایپسم سالٹ نہیں ہوتی۔ ایپسم سالٹ کرسٹل کی فارم میں آتی ہے اور یہ بالکل چمکدار کرسٹلز ہوتی ہے۔ تو ایپسم سالٹ خریدنے سے پہلے آپ پہلے اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں کہ وہ اس کی طرح دکھتی ہے یا نہیں۔ اگر میں نے آپ کو جو نشانات بتائے اگر وہ اسی کی طرح ہے تو پھر وہ اوریجنل ایپسم سالٹ ہے۔ اب میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا ایپسم سالٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ۔ 1 لیٹر پانی لیجئے اور اس میں آدھا ٹی سپون ایپسم سالٹ کا ملائیے اور اس کو اچھی طرح خل کر کے پھر آپ اس کو پودوں میں سپرے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پودے گملوں میں لگے ہوں تو آدھا گلاس ایپسم سالٹ کا اس سولوشن کا آپ گملوں میں بھی ڈائریکٹلی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ایپسم سالٹ کا استعمال کرنے کا طریقہ۔ ایپسم سالٹ کو میں اپنے ہائیڈروفونکس میں بھی یوز کرتا ہوں۔ میں جب اپنی ہائیڈروفونک سولوشن بناتا ہوں تو اس میں ایپسم سالٹ کو ہمیشہ دوسرے نمبر پر ہی رکھتا ہوں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ تو گراؤنڈ واٹر میں اویلیبل ہوتا ہے، یہ تو زمین میں جتنے بھی پودے لگے ہیں یہ تو ان کو اویلیبل ہوتا ہے، لیکن جو میرے پاس ہائیڈروفونکس میں سیٹ اپ میں پودے لگے ہیں ان کو تو ایپسم سالٹ اویلیبل ہی نہیں ہوتا، تو میں ان کو ایپسم سالٹ ملا کر دیتا ہوں۔ میرے پاس جتنے بھی ہائیڈروفونکس کے پودے لگے ہیں میں ان سب کو ایپسم سالٹ پلس NPK اور پلس کیلشیم نائٹریٹ یہ تینوں چیزیں ملا کر ان کو دیتا ہوں۔ یہ اس کے بغیر یہ پودے سروائیو نہیں کر سکتے۔ ایپسم سالٹ واٹر سالیبل ہوتا ہے، تو آپ جیسے ہی 1 لیٹر پانی میں آدھا چمچ ایپسم سالٹ کا ڈال دیں گے تو وہ آسانی سے اس میں گل جائے گا۔
پھر آپ اس کو آسانی سے کسی بھی اسپرے بوٹل میں ڈال کر اپنے پلانٹس کے اوپر اسپرے کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے پلانٹس کے اوپر کتنے دن بعد اسپرے کرتا ہوں ایپسم سالٹ کی۔ تو میں اپنے پلانٹس کے اوپر ہفتے میں ایک دفعہ یا 15 دن میں ایک دفعہ لازمی ایپسم سالٹ کی اسپرے کرتا ہوں۔ اس سے میرے پلانٹس کو ایپسم سالٹ کی کمی بھی نہیں ہوتی اور ان کو ایپسم سالٹ ملتا رہتا ہے۔ ایپسم سالٹ کو میگنیشیم سلفیٹ بھی کہتے ہیں اور میگنیشیم سلفیٹ پلانٹس کے لیے بہت بہترین چیز ہوتی ہے، کیونکہ اگر پلانٹس کو میگنیشیم سلفیٹ نہ ملتا ہے، ہمارے پلانٹس کے پتے زرد ہونے لگتے ہیں یا پھر وہ مڑنے لگتے ہیں۔ میگنیشیم سلفیٹ کا کام ہمارے پودوں کو اس کو پتوں کو ہرا بھرا رکھنا ہے۔ یہ میرے پاس ایک ربر پلانٹ کی ویرائٹی پڑی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو بلیک پرنس بولتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہی میں اس کے قریب جاتا ہوں تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور جیسے ہی میں اس کے 2 قدم پیچھے لیتا ہوں تو اس کا کلر بلیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے میرا چھوٹا سا سیٹ اپ جو میں نے سیڈلنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ میرے پاس بروکلی کی سیڈز ہے اور وہ میرے پاس کیپسیکم کی سیڈز ہے۔ یہ میرے پاس یلو کیپسیکم کی سیڈز ابھی موجود ہے اور یہ والا سیڈ میرے پاس بروکلی کا ہے۔ تو میں اپنے پودوں کو زیادہ تر اس لائٹ کے نیچے جرمینیٹ کرتا ہوں۔ میگنیشیم سلفیٹ کو سوئل کنڈیشنر بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے سوئل میں سالٹ کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور اس میں سالٹس کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ہمارے پودے صحیح طرح نیوٹرینٹس کو انٹیک نہیں کر پاتے۔ اس وجہ سے ہمیں ایپسم سالٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، ہمارے ساتھ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم پودوں کو تو بہت ساری کھادیں اور فرٹیلائزر دیتے رہتے ہیں، لیکن پودوں پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پودوں کی جڑوں پر ایک بہت باریک سی ایک لیئر بن چکی ہوتی ہے جو سالٹ کی ہوتی ہے۔ تو اس سالٹ کو دوبارہ ریکنڈیشن کرنے کے لیے بھی ہمیں ایپسم سالٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایپسم سالٹ کے کتنے فائدے ہیں، میں جب انٹرنیٹ پر سرچ کرنے لگا تو مجھے کچھ اور بھی یہ چیزیں سامنے آئیں، جس طرح کہ کچھ لوگ اس کو پتری جو ہمارے گردے میں جو پتری ہوتی ہے اس کو بھی ریموو کرنے کے لیے ایپسم سالٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی چیز پودوں کے لیے بنی ہو وہ انسانوں کے لیے زہریلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کبھی بھی اس طرح کی آئٹمز یا اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھ کر ایپسم سالٹ کا استعمال نہ کریں۔ آپ پودوں میں جتنا چاہے ایپسم سالٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پودوں کے لیے بہترین ہے، لیکن اگر آپ پودوں کے بجائے خود پانی میں ڈال کر اس کو پینے لیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ کبھی بھی اس طرح کی ٹرائی نہ کریں۔ جیسا کہ آپ دوستوں نے دیکھا کہ ایپسم سالٹ کی میگنیشیم سلفیٹ جسے کہتے ہیں اس کے کتنے فائدے ہیں، یہ ہماری سوئل کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں، جس طرح کہ یہ سوئل کنڈیشنر ہے، ساتھ میں یہ ہمارے پودوں کی جڑوں کو بھی اچھی طرح صاف رکھتا ہے، وہ یہ اینٹی فنگل کا بھی کام کرتا ہے، تو اس میں بہت سارے فائدے موجود ہیں۔ اب میں دوستوں سے بات کروں گا اپنے ہائیڈروفونکس کے بارے میں کہ ہم ہائیڈروفونکس میں ایپسم سالٹ کو کیوں استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح کہ میرے پاس منی پلانٹ موجود ہے یا میرے پاس اور بھی پودے موجود ہیں جو کہ میں نے سب اسٹرکچر ہائیڈروفونک سسٹم یعنی کوکو فیڈ میں لگائے ہیں اور میں ان کو ہفتے میں ایک دفعہ نیوٹرینٹس دیتا ہوں، تو ہم اس میں ایپسم سالٹ کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک سوئل کنڈیشنر ہے۔ اس سے ہمارے جتنے بھی ہم نیوٹرینٹس ڈالتے ہیں جیسے کہ این پی کے ہو گیا، تو این پی کے میں جتنے بھی نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش ہوتی ہے یہ ان کو پروسیس کرتا ہے اور یہاں ہمارے پودوں میں ایک ریکنڈیشنر کا کام کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے پودوں کو ایپسم سالٹ دیتے ہیں، ہائیڈروفونکس میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے آپ کو میری باتوں کا سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لازمی پوچھے گا، میں انشاءاللہ آپ کے ان کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔